فرانس کے اندر جو ہے 50% سے زیادہ پیدا ہونے والے بچے ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں ان کا باپ کون ہے۔ سب سے زیادہ اگر حملہ آج اگر اغیار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے نظریے پر، ہماری فکر پر، ہماری یوتھ پر ہو رہا ہے تو وہ حملہ حیا کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ انسان کے خلاف شیطان کا پہلا وار وہ اس کی حیا پر تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے بالکل تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ شیطان جو ہے اپنا اس کو جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا، آدم اور حوا کو جنت میں داخل کیا گیا، اور پھر کیسے شیطان نے جو ہے وہ آدم اور حوا کو بہلایا، پھسلایا، بہکایا، اور بالآخر جب آدم اور حوا جو ہے وہ انہوں نے جنت کا پھل ہے جس سے ان کو قریب رہنے سے منع کیا گیا تھا، قریب تک جانے سے منع کیا گیا تھا، چاہے جائے کہ وہ اس کو استعمال کر لیں، اس کو کھا لیں، جب انہوں نے اس کو استعمال کیا تو قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ بے لباس ہو گئے۔ آدم اور حوا جیسے ہی بے لباس ہوئے، قرآن کہتا ہے فوراً جنت کے درختوں کے پتوں کی طرف لپکے وہ پتے لیے اور پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر کون سا دین، کون سی شریعت، کون سا نظام، کون سی کتاب، کون سی ایسی نصیحت تھی جس نے انہیں یہ تعلیم دی کہ جی لباس کا اہتمام کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لہذا اللہ نے حیا انسان کی فطرت میں رکھی ہے، یہ ان کی فطرت میں شامل تھا۔ فوراً قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے ہی یہ گناہ سرزد ہوا، اس کا نتیجہ ظاہر ہوا، فوراً لپکے آدم اور حوا جنت کے پتوں کی طرف، پتے لیے اور ان سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا انہوں نے۔ یہ تعلیم ان کو کس نے دی؟ یہ تعلیم ان کو ان کی اس فطرت نے دی ہے جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لہذا انسان کی فطرت میں حیا ہے۔ تو دو اعتبار سے یہ معاملہ انتہائی جو ہے وہ حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے دین کا امتیاز حیا ہے، اور دوسرا شیطان کا انسان پر پہلا وار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا کا تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کو مزید کھولا ہے۔ آپ نے اس کو کن الفاظ میں مزید واضح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ شیطان کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ انسان کو بے حیا کر دیا جائے، اس کی حیا پر وار کیا جائے، کیونکہ جو انسان جس سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر اس سے شیطان جو چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حیا نہیں ہونا تو پھر جو چاہے وہ کرتے پھر۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ بے حیائی قبول جب انسان کر لیتا ہے تو اس کے بعد انسان جو اس کے مظاہر ہیں وہ پھر اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ پھر انسان ایسے یعنی کہ محرم رشتوں کا تقدس پامال کرتا ہے، پھر انسان کے اندر جو ہے نا جانور میں اور انسان اپنے درمیان جو تفریق ہے اس کو باقی نہیں رہتا۔ جو جانور امور انجام دیتے ہیں پھر انسان ان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اپنی عقل کو استعمال کر اور شیطان اس کو استعمال کرتا ہے کہ وہ ان سے بھی جو اب جسے کہنے کے گرے ہوئے اور گھٹیا معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، خاص طور پر مغربی معاشرہ جو ہمارا ہے، اس میں 100 خوبیاں موجود ہیں۔ میں اس پر بحث نہیں کرتا کسی سے، اس میں 100 خوبیاں موجود ہیں، لیکن یقین جانے یہ ایک عیب ایسا ہے کہ جس نے ان کے معاشرے کو برباد کر دیا، ان کے معاشرے کو برباد کر دیا۔ اس وقت دنیا کے اندر وہ ممالک آپ گوگل کر لیں، یہ ان کی خود کی ریسرچز ہیں، یہ ہماری نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کوئی الزام لگایا ہے یا کوئی دعویٰ کیا ہے، یہ خود کی ان کی ریسرچز ہیں۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی۔ وہ ممالک دنیا کے اندر جس میں زنا بالجبر ہوتا ہے، جسے آپ ریپ سے تعبیر کرتے ہیں، جو بچیوں کا، ان کے اندر تقریباً یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ممالک کے اندر اگر آپ ان کی لسٹ بنائیں اور 100 ممالک کہہ لیں تو ان میں ابتدائی 50 ممالک سارے غیر مسلموں کے ممالک۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن معاشروں کے اندر جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ کنوارا پن کم سے کم عمر کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ یعنی ابھی اپنا بچپن اور لڑکپن ختم نہیں ہوتا، اس معاشرے کے اندر عیب تصور کیا جاتا ہے کہ ابھی تک کنوارا پن باقی ہے۔ ان معاشروں کے اندر بھی سر فہرست یہ سارے مغربی معاشرے موجود ہیں۔ فرانس کے اندر جو ہے 50% سے زیادہ پیدا ہونے والے بچے ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں ان کا باپ کون ہے۔
جو جانتے ہی نہیں ان کا باپ کون ہے۔ تو لہذا میں یہ بات عموماً کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت، تو سیاست بھی ہماری نہیں ہے، معاشرت ہمارے پاس ہماری اپنی نہیں ہے، معیشت ہمارے پاس ہماری اپنی نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ معیشت کے حوالے سے جو باتیں سنتے ہیں، سب کچھ سارا نظام ہمارے پاس اغیار کا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے ہمارا خاندانی نظام، اور وہ ہے ہمارے اندر حیا کا ایک تصور، ایک لباس، پردہ ہمارے اندر۔ آپ یقین جانیں سب سے زیادہ اگر حملہ آج اگر اغیار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے نظریے پر، ہماری فکر پر، ہماری یوتھ پر ہو رہا ہے، تو وہ حملہ حیا کے اعتبار سے ہو رہا ہے، حیا کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، یقین جانیں غیر مسلم ممالک کے اندر کتنی ہی مسلمان خواتین ایسی ہیں جو اپنے پردے کے لیے فائٹ کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں کہ ان کو اس بات کی اجازت دی جائے، اجازت دی جائے۔ ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، یعنی میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے پردہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور ہمارے ہم جو مسلمان خواتین کی جو حالت ہے الامان والحفیظ، لباس کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، آپ یہ دیکھیں گے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ یار ایک طرف تو وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر خواتین نے سب کچھ دیکھا ہے، وہ اس سارے مراحل سے گزر کر آ گئی ہیں، اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا، فیملی سسٹم برباد ہو گیا، رشتوں کا تقدس پامال ہو گیا، بڑے مسائل ہیں، لہذا وہ مجبور ہیں اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، LGBT کی تحریک ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے فیمنزم کی تحریک ہمارے معاشرے میں ہے، میرا جسم میری مرضی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یقین جانیں اگر اس کا تحفظ نہ کیا گیا نا تو اس کا اختتام تباہی ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، کتنی اقوام آئی ہیں، سابقہ اقوام کتنی آئی ہیں، اللہ نے کسی قوم کو ایسا ذلت آمیز اور دردناک المناک عذاب نہیں دیا جو عذاب اللہ رب العالمین نے کسے دیا ہے؟ قوم لوط کو دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ورڈنگ ہے، ہم نے ان کی پوری بستی کو اٹھایا، پورا علاقہ ان کو اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر اللہ لے گیا اور وہاں سے ان کو نیچے پٹخا گیا۔ اور ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یہ بہت تھا ان کو برباد کرنے کے لیے۔ اللہ کا غصہ اتنا تھا، غضب اتنا تھا، اور اللہ آنے والے ہم اہل ایمان کو یہ میسج اور یہ نصیحت فرمانا چاہتا تھا کہ اللہ نے اس پر بس نہیں کیا، پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں آج آپ ہمارے معاشرے کے اندر ڈرامے دیکھ لیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری یوتھ جس کے اندر مبتلا ہے، ویب سیریز آ گئی ہیں، نیٹ فلکس ہے، اور پتہ نہیں کتنے چینلز ہیں، ہمارا میڈیا آپ دیکھ لیں، ایون کہ نیوز چینلز ہمارے ہاں جو ہیں جن کا کام صرف خبریں دینا ہے، وہ بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جو صرف خبر سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے اس کو بھی یہ میسج ملے کہ کس طرح خود کو بے حیا کرنا ہے اور بے حیائی کو کس طرح جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔